सॉल्यूशंस टीवी देखने वालों को सलाम। मैं हूं आपका अपना दोस्त शायरी ऑनलाइन का होस्ट हुज़ैफा अशरफ आसिफ। आज के स्पेशल सेगमेंट में हम करेंगे नौजवान शायरा का इंटरव्यू, करेंगे उनसे कुछ सवालात, सुनेंगे उनकी कुछ शायरी। शायरा की जानिब बढ़ने से पहले बताता चलूं कि शायरी के मैदान में ना सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी अपना नाम बनाने में पीछे ना रही। आज इनसे हम बात करेंगे, उनका नाम है कुर्रतुल ऐन खालिद साहिबा। इनका ताल्लुक लाहौर से है और मीडिया फील्ड से ही वाबस्ता है। मोहतरमा अपना कलम नसरी नज़म लिखने के लिए उठाया करती। इनकी किताब तेरे इश्क में इस वक्त मार्केट में आ चुकी है। तो चलें इनसे कुछ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ हुज़ैफा, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपने मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। नहीं, शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा अपने प्रोग्राम में आने के लिए। जी वेलकम, जी वेलकम। अच्छा मैम, अपनी क्वालिफिकेशन के मुतालिक आगाह कीजिए कि क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने मास्टर्स की है मैस कम्युनिकेशन में और इंशाल्लाह ताला मैं अब एमफिल भी करूँगी। और इसके साथ साथ आपको पता ही है कि मैं एक राइटर भी हूँ और ज़ाहिर है एक जर्नलिस्ट भी। ज़बरदस्त। शायरी से इतना लगाव कैसे हो गया? इतना शौक कब पैदा हुआ? क्योंकि ये शायरी के मुतालिक इंटरव्यू है, तो थोड़ा बताइएगा। मुझे असल में मुझे इस तरह से शौक है कि मैं अभी मैट्रिक में थी तो हमारे उस्ताद मोहतरम होते थे, उर्दू अदब पढ़ाते थे और बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। हमें शायरी भी सुनाते थे, अपनी भी और दूसरे शायरों की भी, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब, जॉन एलिया, इस तरह के शायरों को भी सुन के और उनकी अपनी शायरी भी सुन के हमें बहुत अच्छा लगता था और बहुत ही ज़्यादा पसंद आती थी हमें उनकी शायरी कि बस सुनते सुनते फिर शौक़ पैदा हुआ कि हम भी लिखें। फिर उन्होंने हमें लिखनी भी सिखाई। बस इस तरह ही इंटरेस्ट पैदा होता गया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमें टूटी फूटी कह लें कि शायरी करनी भी आ ही गई। जी बिल्कुल, मैं आपको अपनी एक नज़्म सुनाती हूँ जो मुझे पसंद भी बहुत है और मेरी सबसे पहली लिखी गई नज़्म भी वही है। जी बिस्मिल्लाह। वो इश्क था या दिल लगी, चाहता वो भी था, चाहती मैं भी थी। उसे चाहा तो उसने महसूस ना किया, उसे पहचाना तो उसने महसूस ना किया। एक ऐसा आलम है कि दिल वहाँ लगा जहाँ कद्र ना थी। एक ऐसा आलम है कि उसे देख के सब भूल जाता था। वो मेरे पास होके मेरा तो रहता था, लेकिन वो मेरे सामने होके किसी और का होता था। वो कब तक ये सब करेगा? वो प्यार के दावे बहुत करता था। ये इसका इश्क था या दिल लगी, ये मालूम ना हो सका। वाह, ये मालूम ना हो सका। वाह। तकलीफ देकर तसल्लियाँ वो देता था, साथ निभाने की बातें वो करता था। ये कैसा साथ था जिसमें उसके बहाने थे, ये कैसी तकलीफ थी जिसमें उसकी मजबूरियाँ थी। मगर फिर भी मुस्कुरा कर सब कबूल किया। ना वो खुद छोड़ता था ना छोड़ने देता था। क्या बात है। ओ जाना, तेरी उम्मीदों पे कब तक रहें, तुम क्या छोड़ते हमें, जब खुदा को ही मंजूर ना था कि कोई सच्चे दिल से चाहे तुझे। ये कैसा खेल था तेरी मोहब्बत का जिसे हम अभी तक भुला ना सके, जो हम अभी तक मालूम ना कर सके कि वाकई इश्क था या बस दिल लगी थी। वाह वाह, क्या उम्दा है। वो वाकई इश्क था या फिर दिल लगी थी, क्या उम्दा है। तो शायरी के हवाले से बात चल रही है, सिलसिला जारी रहेगा। मैं चाहता हूँ हॉबीज़ के मुतालिक आपसे सवाल पूछूँ। हॉबीज़ के मुतालिक कुछ बताइए आप। हॉबीज़, मैं नावल बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ। नावल्स पढ़ती हूँ, अफसाने भी और स्टोरीज़ भी। इसके अलावा आपको पता ही है कि मैं आर्टिकल्स भी लिखती हूँ, मुझे शौक़ है लिखने का। ज़बरदस्त। अच्छा, एक सवाल मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ। वो सवाल यह है कि लड़की अगर शायरी करे तो मुआशरा उसे बुरा समझता है, ज़्यादा नहीं कुछ लोग।
تو عجیب عجیب باتیں کرتا ہے. تو آپ کو بھی ایسی باتوں کا سامنا ہوا ہے؟ نہیں الحمدللہ مجھے ایسی کسی چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ میرے ماں باپ ہر قدم پہ میرے ساتھ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے میرا شوق ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی شاعری کرے تو یہ ان کی سوچ میں فرق ہے. لوگوں کو اپنی سوچ جو ہے وہ اس طرح کی نہیں رکھنی چاہیے. اگر کوئی شوق سے شاعری کرتا ہے تو اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے میرے خیال سے. تو الحمدللہ مجھے ایسی کوئی چیز فیس نہیں کرنی پڑی. بالکل درست ہو گیا الحمدللہ. تو سوچ میں ہی فرق ہو سکتا ہے. اچھا اگلا سوال میرا یہ ہے کہ شاعری کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی لکھتی ہیں؟ بالکل، شاعری کے ساتھ ساتھ میں آرٹیکلز بھی لکھتی ہوں، چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. جی بالکل. آرٹیکلز لکھتی ہوں اور افسانے بھی اب لکھنے شروع کر دی ہیں، اور اب کوشش کر رہی ہوں کہ میں بچوں کی جو سٹوریز ہیں وہ بھی لکھ سکوں. زبردست ہو گیا. اچھا میں ایک سوال دوبارہ سے شاعری کی جانب آؤں گا، تو اپنی کوئی نظم ہمیں سننے والوں کو گوش گزار کیجیے گا. جی بالکل، میں ایک نظم سناتی ہوں آپ کو. جی. تم جیسا کبھی نہ ہو، آہا. کبھی جو احساس ہو تم کو کہ تم اچھا نہیں کرتے، جو مجھ کو یوں رلاتے ہو، لہو میرا جلاتے ہو. واہ واہ. اگر اس راکھ میں جل کر میں ایک دن راکھ ہو جاؤں، واہ. مجھے ایک دن بھلا دینا، آہا. سمندر میں بہا دینا. مگر یہ ضرور یاد رکھنا، خدا سے یہ دعا کرنا آہا. کہ جو تم کو اچھا لگے وہ تم جیسا کبھی نہ ہو. واہ 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 واہ. وہ تم جیسا کبھی نہ ہو. وہ تم جیسا کبھی نہ ہو. کیا بات ہے. اچھا شاعری کے فروغ کے لیے کوئی تجویز؟ تجویز یہی ہے کہ شاعری کریں. شاعری اچھی چیز ہے. جو آپ کے خیال میں ہے، جو آپ کے دل میں ہے، آپ اس کو لکھ ڈالیں. جو دل میں آتا ہے آپ اسے لکھیں، زبردست. لازمی لکھیں، اور اس کے بعد پھر کسی کی اصلاح کے ذریعے آپ پھر اس کو ایک شاعری کی فائنل لکھتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی غلطیوں کا بھی پتہ چلتا ہے، شاعری کے اصولوں کا بھی پتہ چلتا ہے، اور آپ کو اچھا بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے خیالات یا آپ نے جو آپ کے دل میں ہے یا جو بھی آپ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے ہی ہاتھوں سے لکھا جاتا ہے. بالکل درست. بس لکھ ڈالیں. درست ہو گیا. اچھا میں ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا جو میں اپنے پچھلے انٹرویوز میں بھی مختلف شعراء کرام سے میں کرتا ہوں. آپ سے بھی میں یہ کرنا چاہوں گا کہ عموماً یہی سننے میں آتا ہے کہ ناکام عاشق ہی شاعری کرتے ہیں. تو اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ واقعی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ادب سے بے حد لگاؤ ہے، جن کو لکھنے کا بہت شوق ہے، شاعری لکھنے کا، پڑھنے کا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اپنے استاد محترم سے سیکھی. ہمیں ادب سے لگاؤ تھا تو پھر ہم شاعری کی طرف بھی ہے. تو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو واقعی لگاؤ ہے. تو یہ کہنا غلط ہے کہ جو عشق میں ناکام ہو جائے وہی شاعری کرتا ہے، ایسا نہیں ہے. ہر کسی کی اپنی مرضی ہے. کچھ لوگ نیچر پہ لکھنا بہت پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ غم پہ لکھنا بہت پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ محبت پہ لکھنا بہت پسند کرتے ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے میں واقعی یہ غلط چیز ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہر کسی کی اپنی مرضی ہے. کوئی ہوں گے جو ایسے کرتے ہوں گے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں، یہ سمجھ لینا چاہیے لوگوں کو کہ کچھ ایسے بھی ہیں جن کو واقعی لگاؤ ہے ادب سے اور وہ شوق سے لکھتے ہیں. بالکل، یہ شوق کی ہی انتہا ہو سکتی ہے. اچھا چونکہ ہمیں سننے والے نوجوان شعراء کرام بھی ہوتے ہیں تو وہ ہمیں سن رہے ہوں گے. میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا چیز اچھا شاعر بناتی ہے؟ اچھی شاعری کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اچھا شاعر یا اچھی شاعرہ بننے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ نے جس چیز کے بارے میں بھی لکھنا ہے نا، جو بھی آپ کے دل میں ہے، جو بھی آپ کے خیال میں ہے، آپ اس میں فلی اپنے آپ کو انوالو کر لو. آپ کو یہ نہ پتہ چلے کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. آپ بس اس سچویشن کے اندر فلی جو ہے نا آپ گرپ حاصل کر لو. جب فل گرپ حاصل ہو جائے گی آپ کو، تو پھر آپ کو لکھنے میں بہت آسانی ہوگی، کیونکہ جو آپ کے دل میں ہوگا، جو آپ کے خیال میں ہوگا، وہ سب آپ لکھتے جاؤ گے. جب آپ بعد میں پڑھو گے تو پھر آپ اس کو شاعری کے اصولوں کے ساتھ یا کسی بڑے کی اصلاح کے ساتھ آپ اسے شاعری کے فارم دے سکتے ہو. بالکل صحیح، اصلاح ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا شاعری کے حوالے سے ہمارے ویورز کے لیے کوئی پیغام؟
شاعری کے بارے میں یہی کہوں گی کہ شاعری کریں. شاعری اچھی چیز ہے. آپ کا اگر شوق ہے تو آپ اسے کریں. اور اس سے ایک یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کے دل میں ہے, جو کوئی تکلیف ہے, آپ کو کوئی غم ہے یا کچھ بھی, آپ اس سے جب اپنے قلم سے لکھ ڈالیں گے تو آپ کو بھی ایک سکون ہوگا کہ ہم نے اپنا غم اپنے کاغذ پہ منتقل کر دیا. کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ قلم سے بہترین کوئی رازدار کوئی بھی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. قلم سے تو بس کوئی دوست بھی نہیں ہوتا. بالکل اچھا میم, ہمارے پروگرام کا اختتام ہوا اور میں آخر میں آپ سے یہی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے اس پروگرام شاعری آن لائن کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ پروگرام کے حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ چونکہ میں آپ کے پروگرامز دیکھتی رہتی ہوں, شاعری کے بھی, لیکچرز کے بھی, اور بھی جو آپ کرتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ جو نئے آنے والے شاعر ہیں یا جو دوسرے شاعر ہیں ان کو ایک دوسرے کا پتہ چلتا ہے, ایک دوسرے کی شاعری سن کے, ایک دوسرے کو سن کر ان کی شاعری کو پہچان کر ایک دوسرے کی پہچان ہوتی ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے, آپ کو اس کو جاری رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں عطا کرے. آمین. بہت شکریہ میم. اللہ پاک آپ کے علم میں, آپ کے قلم میں اضافہ کرے, آپ کو صحت سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. آپ کا بہت شکریہ. دوستو آپ کا بہت شکریہ. ہمیں دیجیے اجازت, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں, اچھے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.